السلام علیکم. مینگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین. تلخ و شیریں کے ساتھ عمران خان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. عمران خان کے حوالے سے عمران خان روڈ پہ عوام کو لانے میں تو ان کی پی ٹی آئی ناکام ہو گئی, ان کی باہر رہنے والی قیادت ناکام ہو گئی. باقی سرحد بند ہو گیا تھا, پورا دھرنے دیے ہوئے تھے انہوں نے. ہائی کورٹ کے جو وہاں کے سرحد کے ہیں چیف جسٹس, انہوں نے سخت آرڈر دے کے کھلوا دیے راستے ادارے. اور پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے وہ حکومت پہ سے ناراض ہوئے کہ ہم اپنی حکومت میں ہماری گاڑیوں کو ہٹایا جا رہا ہے, پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب یہ روڈ پہ جو ان کی تحریک تھی وہ تو ناکام ہو گئی ہے دھرنے والی. اچھا, وہ جو آنکھ کا ان کا مسئلہ تھا ناظرین, تو وہ آنکھ کا مسئلہ بھی کسی حد تک وہ پوزیشن نہیں تھی جو عوام میں پھیل گیا تھا کہ بھئی ان کی خدا نخواستہ آنکھ سے وہ معذور ہو گئے ہیں, بالکل نظر نہیں آ رہا اور دوسری سے تھوڑا نظر آ رہا ہے. وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی اس بات میں. کوئی گزشتہ دنوں جو وقت گیا تھا ڈاکٹروں کا, جیت ڈاکٹر تھے, بڑے نامور ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے انہیں علاج جا کے دیکھا اور ان کے انجیکشن بھی لگائے تو اس سے کافی بہتری آئی ہے. اور ایک آنکھ تو بالکل صحیح ہے, سگماتک جو ہوتی ہے آنکھ, باقی یہ ہے کہ باقی سب چیزیں صحیح ہیں. وہ بات نہیں ہے جس کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, جس کا انٹرنیشنل سطح پہ پروپیگنڈا کیا گیا, اور اس سے ان کی وہ کوششیں اور وہ چال بھی ہم کہیں تو وہ لا حاصل رہی. ارباب اقتدار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ چالیں بھی ناکام بنا دی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کا گروپ الگ کام کر رہا ہے, گور خان کا گروپ الگ کام کر رہا ہے, اور جس کی نشاندہی اختلافات کی جو پی ٹی آئی میں ہو رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے, یہ وہ گنڈا پور صاحب نے, سابق وزیر اعلیٰ جو کے پی کے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو تو میں کبھی کا باہر نکال کے لا چکا ہوتا, مگر میری کوئی بات نہیں سنتا. جب میں اندر جاتے ہوں کوئی بات کرتے ہیں, کچھ اور کچھ کہتا ہے. یہ مخلص نہیں ہے قیادت, اور یہ لوگ جو ہیں تمام لوگ ان کو باہر لانے میں مخلص نہیں ہیں. انہوں نے یہ لگایا الزام کہ پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں لوگ, اور ان کی قیادت کے اندر نہ اتنی صلاحیت ہے, نہ کوئی ان میں یہ کوششیں, ان کے یہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. اب میرے زمانے میں یعنی کہ کتنی میں ملاقاتیں کرتا تھا موجودہ وزیر اعلیٰ, کتنی اڈیالہ کے باہر بیٹھے تو کتنے لوگ آئے ان کے, کوئی آیا. حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے, ورلڈ کو بھی یہ لگتا ہے, دنیا میں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی پاکستان میں بڑی وہ حمایت ہے, اور عوام اس کے لیے جہاں یعنی کہ اتنے حمایت ہیں کہ عوام خیبر سے کراچی تک ان کے ساتھ ہیں. بہرحال اب یہ تو فیئر الیکشن کرائیں گے تو اس میں یہ پتہ چلے گا وہ کتنے ساتھ ہیں آنے والے دنوں میں. اب لازمی ہے, مریم نے بھی پنجاب میں صورتحال کافی چینج کر, مریم تو عوام میں گھل مل گئی ہے, عوام کے کام بڑھ چڑھ کے کر رہی ہیں, تو ایسے ہی آگے آ گئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پنجاب میں تو ان کی وہ پوزیشن اب نہیں رہے گی. اور کے پی کے میں جو وہ صرف عمران کو رہا کرانے کے لیے, خان کو رہا کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ آتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے, تو وہ وہاں کے عوام کی تعمیر و ترقی میں ان حقوق کے لیے کوئی کام نہیں کرے, تو وہاں کے عوام بھی بظاہر ان سے بدزن ہوں گے جیسا وہ کر رہے ہیں لوگ. تو بہرحال جو پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے وہ پوری طرح ناکام ہوئی ہے عمران خان کی رہائی دلوانے میں, اور اپنی سیاسی کاوشوں میں بھی, اور موجودہ حکومت کو زہر کرنے میں بھی. اب آنکھ کا مسئلہ ان کا ہوا, آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ایک غلط بیانی اور لغو اور بیان, ایسے بیان وہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ہماری ان کی خراب ہوئی. ان کے ایک لیڈر ہیں شاہ لالا گلزار کیا نام ہے, تو وہ کہنے لگیں کہ جناب یہ تو ہم الزام ان پہ لگائیں گے, یہ اس کے ذمہ دار ہیں چیف فیلڈ مارشل. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسے مذاہب کا خیر بیان سے کوئی راہ نکلتی ہے رہائی کی, یا ایسے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. تعلقات میں کوئی ان کی پارٹی کے رہنما گرج رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ رہا گرجنے کے بعد وہ برت نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بر گرجتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو وہ گرجنے میں وہ ان کی گرجدار اور اس طرح سے وہ سیاست سے خان کو نقصان ہو رہا ہے, ان کی سیاسی پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے. وہ جیل میں رہ کے ان کو ختم کرنے کی پالیسی پہ یہ گامزن ہے, یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی نرم رویہ, امین گنڈا پور کے مطابق وہ کہتے ہیں عمران خان کو میں لا چکا ہوتا اور وہ بنی کالا میں ہوتے, آج وہ باہر رہ کے جو وہ پارٹی کو فائدہ دے سکتے ہیں, اپنی پارٹی کے لیے حالات بہتر کر سکتے ہیں, اپنی پارٹی کی جڑیں چاروں صوبوں میں پھیلا سکتے ہیں, وہ اندر رہ کے وہ نہیں کر سکتے.
سکتے. تو یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. تو اس سے ان کی اب جو ناکامی, ان کو نکال دیا گیا ایجنسی کا ایجنٹ کے علی امین گنڈا پور کو, جنہوں نے کہا کہ جناب محسن نقوی عمران خان کی رہائی کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے تھے. وزیر داخلہ کے بارے میں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے. تو اب ان لوگوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مخلص ہے, حکومت بھی مخلص ہے رہا کرنے میں, مگر نہ ہی مخلص ہیں تو ان کے لیڈران, ناعقبت اندیش رہنما, ان کے لیڈران پارٹی کے رہنما اور پارٹی کی جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ بھانت بھانت کی بولی بول رہے ہیں. کچھ وکیل ہیں, کچھ سیاستداں ہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو بہرحال پی ٹی آئی کو ایک خاطر خواہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ موجودہ جو آنکھ کا جو وہ تھا دورانیہ جو چلا ابھی گزشتہ 15-20 دن, اس سے پارٹی کو کافی نقصان ہوا. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہونے والی کوششوں کو بھی اب تک کافی نقصان پہنچا. اور یہ جو ان کے جو بیان اندر سے ان کے سلمان صفدر, جن کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حکومت کے دور میں, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ بقول پی ٹی آئی والوں کا عدلیہ آزاد نہیں ہے, تو اس کے دور میں آزاد عدلیہ نے ہی وہ فیصلہ کیا. انہیں کے وکیل کو ان کی انکوائری پہ مقرر کر کے بھیجا, اور انہوں نے جا کے وہاں انکوائری کی, اور انکوائری کرنے میں وہ وہاں سے یہ رپورٹ لے کے آئے کہ جناب ان کی آنکھ کے ضائع ہونے کا خدا نہ خواستہ اندیشہ ہے. مسلمان صفدر اور کچھ نہیں لائے وہاں سے رپورٹ. تو اس کے بعد صورتحال یہ سب پیدا ہو گئی تھی, اور جس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. وہ جو ڈاکٹرس نے جا کے انجیکشن لگایا, پتہ چلا وہ بھی 6/6, اور باقی دوسری آنکھ بھی 2 انجیکشن لگنے کے بعد کافی بہتر ہے. تو یہ صورتحال جو ہے, سلمان صفدر نے یا تو غلط بولا یا اس کو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, انسان نے ہمدردی بیماری کی بنیاد پر, یا وہ باہر ان کو منتقل کرنے کا. بہرحال اگر ان کا علاج باہر ہوتا ہے تو ہونا چاہیے, مگر اس طریقے سے جھوٹ اور فریب سے علاج کرانا بہتر نہیں ہے. مذاکرات کر کے باہمی بیٹھ کے علی امین گنڈا پور کے مطابق باہمی طور پہ جب وزیر داخلہ بھی مخلص ہے تو لازمی وزیر داخلہ بھی ایک خاص اثر رسوخ والا شخص ہے, تو اس سے آپ رابطہ کر کے کوئی رابطہ نکال لیں. بہرحال بنی گالا یا اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں باہر کی ضرورت پڑے تو اس سے باہر بھی بھیج دیا جائے, اس میں کوئی قباحت نہیں. پارٹی باہر رہ کے قائد اس کا باہر آئے گا تو پی ٹی آئی منظم بھی ہوگی اور چلے گی بھی, اور پورے پاکستان میں گائیڈ لائن صحیح طور پہ جائے گی. ورنہ اندر سے جو ملنے جلنے والے ہیں وہ اس طریقے کا پیغام دیتے رہیں گے. باہر سے کچھ پروپیگنڈا چلے گا انٹرنیشنل سطح پہ, انٹرنل پاکستان میں یہی ہوتا رہے گا. کبھی دھرنا دے دیا, کبھی اچکزئی آئین کی پاکستان کی تحریک چلا رہے, آئین بحالی کی, وہ تحفظ پاکستان آئین کا, اور وہ بھی جھوٹے ہو گئے. وہ معزز رہنما تھے, اچکزئی سینئر رہنما ہے, راجہ ناصر عباس ایک عالم دین ہے. اب یہ تمام جھوٹ سامنے ان کے آیا تو وہ بھی کچھ گزشتہ دنوں شرمندہ سے نظر آئے. بہرحال حقائق کیا ہیں, ڈاکٹرز اندر جا کے جو رپورٹ لے کے آئے اس کی صورت میں تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ تمام پروپیگنڈا تھا, جو اتنے ضائع ہو گئی آنکھ اور یہ ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال آنکھ بھی صحیح ہے ان کی. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت فیل ہے, اور صرف فوج کے خلاف نفرت پھیلا کے پروپیگنڈا کر کے یا اس طرح سے اپنی سیاست نہیں چمکا سکتے, اپنی پارٹی کو ختم کر رہے ہیں. اگر ان کو کرنا ہے تو مذاکراتی واحد حل ہیں. روڈ بھی ان کے لیے بیکار ہو گئے, سڑکوں پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے, اور اس طرح آرمی کے خلاف پروپیگنڈا یا موجودہ حکومت کو لعنت ملامت کر کے ایوان میں بھی کوئی نہیں, مذاکرات کے ذریعے یہ حل نکلے گا. اور اچکزئی صاحب میں سمجھتا ہوں مذاکرات کے لیے کوئی حل نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. قائد اپوزیشن آنے والے دنوں میں کوئی حوصلہ افزا نتائج عمران خان کے حوالے سے بھی نکلیں گے. بہرحال ان کو جھوٹ اور فریب کی سیاست سے پی ٹی آئی کو گریز کرنا چاہیے, اور پروپیگنڈا فوج کے خلاف, عسکری قوتوں کے خلاف انٹرنیشنل سطح پہ, پاکستانی سطح پہ بند کرنا چاہیے. یہی پاکستان کی آئین کی تحفظ ہے, اور تحفظ آئین کی بحالی بھی اسی میں ہی ہے, اور تحفظ پاکستان اور پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اور اپنی رہائی کا اسباب بنائے جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.